السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ابھی حال ہی میں آپ جانتے ہیں کہ مولانا محمود مدنی انہوں نے اسد الدین اویسی کے خلاف کچھ بیان دیے۔ انہوں نے انٹرویو کے درمیان میں یہ کہا کہ اویسی مسلمانوں کا لیڈر نہیں ہے اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا لیڈر نہ چنے، مسلمانوں کو اپنا لیڈر چننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ابھی یہ بیان سوشل میڈیا پر ٹھنڈا ہی نہیں ہوا تھا کہ ان کے پرانے 2-3 بیانات بہت ہی زیادہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، لوگوں کا یہ ماننا ہے۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان بیانات کو ایک بعد دیگر دیکھیں۔ جس بیان کے اندر پہلی ویڈیو کے اندر تو انہوں نے شری رام چندر کو جو ہے ہند کا امام قرار دیا ہے، یہ ان کے خیالات ہیں اور اس طریقے سے بیان دے رہے ہیں۔ آج کل یہ بیانات جو ہے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا، شاید آپ اس سے پہلے بھی آپ نے ان ویڈیوز کو دیکھے ہوں گے، لیکن ایک بار دوبارہ ان ویڈیوز کو دیکھ لیجئے اور ان ویڈیوز کے اوپر اور جو نئی ویڈیو ان کی وائرل ہے، جو نیا بیان، اس کے اوپر مولانا عبداللہ سالم چترویدی انہوں نے کچھ کرارا جواب دیا ہے، اسے بھی ضرور سنیں اور آخر تک بنے رہے، دوسروں تک بھی ضرور شیئر کیجئے۔ کچھ شعر سنانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے سمجھ میں آئے، ہو سکتا ہے نہ بھی آئے، میں سمجھانے کی بھی کوشش کروں گا۔ کہاں لبریز ہے شراب حقیقت سے جام ہند، سب فلسفی ہیں خطے مغرب کے رام ہند۔ شری رام چندر جی کے بارے میں کہہ رہا ہے، اب غور کیجئے گا، وہ کہہ رہے ہیں سب فلسفی ہیں خطے مغرب کے رام ہند، یہ ہندیوں کے فکر رس کا ہے اثر، رفعت میں آسمان سے بھی اونچا ہے بام ہند۔ رفعت کہتے ہیں بلندیوں کو، اونچائیوں کو۔ تو بھارت کا دروازہ، ہند بھارت کا دروازہ آسمان سے بھی اونچا ہے۔ کس وجہ سے؟ اسی دیش میں ہوئے ہزاروں ملک سرشت، مشہور جن کے دم سے ہے دنیا میں نام ہند، ہے رام کے وجود پر، یہ آخری شعر ہے رام کے وجود پر ہندوستان کو ناس، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند۔ ان ملکوں میں رہنے والے غیر مسلم اگر اپنے آپ کو انسیف محسوس کر رہے ہیں اور وہ انڈیا میں آنا چاہتے ہیں تو انڈیا کو انہیں اپنی سٹیزنشپ کا ان کے لیے کھولنا چاہیے، ویلکم کرنا چاہیے، ان کو دینا چاہیے۔ اصل اشارہ جو ہے وہ سٹیزنشپ امینڈمنٹ بل جو آیا ہے اس کو لے کر کے ہے، اس میں ٹھیک ہے، مجھے اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ اعتراض نہیں نظر آتا ہے، مجھے ذاتی طور پر، ہمارے بہت سارے بھائیوں کو ہے اس پر اعتراض، لیکن مجھے بہت زیادہ اعتراض نہیں نظر آتا ہے اگر چند لاکھ یا 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ لوگ پڑوس کے ملکوں سے یہاں آ جائیں اور ان کو وہ کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان یہاں آئے تو کیوں آئے گا؟ اپنا ملک چھوڑ کر مسلمان اپنے ملک کا چھوڑ کر یہاں میرے یہاں کیوں آئیں گے؟ نو، مجھے کوئی مسلمان نہیں چاہیے یہاں، مجھے نہیں ضرورت ہے کسی مسلمان کی، باہر سے کوئی نہیں آنا چاہیے، بالکل نہیں آنا چاہیے۔ بلکہ کوئی مسلمان اگر اس طرح سے گھسپیٹیاں بن کر کے یہاں آئے تو ہمیں اور آپ کو سب کو مل کر کے اسے نکالنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ اپنی سوچ کو ہمیں بدلنا ہے، اس طرح ہندو مسلمان میں نہیں بانٹنا ہے۔ پر مسلمان کیوں آئے گا مسلمان ملک چھوڑ کر کے؟ بھائی مسلم اکثریتی ملک ہے نا، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، وہاں سے کوئی مسلمان کیوں آئے گا؟ کیا ضرورت ہے مسلمان کو یہاں ویلکم کرنے کی؟ نہ آپ کو ضرورت ہے نہ مجھے ضرورت ہے۔ اب جس طرح سے آسام میں 12 لاکھ نان مسلم NRC سے باہر ہو گئے ہیں تو یہ فیصلہ آسام کے لوگ کریں گے نا، آسام کے لوگ کریں گے کہ انہیں رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے۔ میں کیوں ہوتا ہوں اس میں بولنے والا کہ ہاں رکھو یا نہیں رکھو؟ نو، مجھے کوئی ضرورت۔ میں تو اس بات کا بہت ویرودھی ہوں کہ مسلمان بحیثیت مسلم کے اپنا کوئی پولیٹیکل لیڈر بنائے، اس کا ویرودھی ہوں اور اس کو میں مسلمانوں کی مخالفت سمجھتا ہوں۔ میں ان کو بہت اچھا آدمی مانتا ہوں، اسد الدین اویسی صاحب کو، لیکن یہاں پر میں ان سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کے، انڈین مسلمز کے پولیٹیکل لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کو ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے کسی قیمت، بالکل نہیں ہوں گے۔ آپ حیدرآباد کے پولیٹیکل لیڈر بن جائیے، وہ ٹھیک ہے، مجھے وہاں تک بھی منظور ہے کہ وہ آندھرا اور تلنگانہ کے بن جائیں، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے، مہاراشٹر میں نہیں آنا چاہیے، بالکل نہیں آنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر مسلمانوں کو بحیثیت مسلم اپنا کوئی سیاسی لیڈر نہیں چننا چاہیے، یہ بھی غلط سوچ ہے۔ ہندوستان ایک آزاد ملک ہے، لیڈر صاحب، جنرل سیکریٹری صاحب، کوئی بھی یہاں پر اپنا سیاسی لیڈر چن سکتا ہے، ہندو مسلمان کو چن سکتا، مسلمان ہندو کو چن سکتا ہے۔ آپ کو کہنے کا ادھیکار نہیں ہے کہ ہم کسی کو مہاراشٹر کی سرزمین پر ان کی جماعت کو ہم پھیلنے نہیں دیں گے، آپ کی زبان سے یہ بات شوبھا نہیں دیتا۔ ان کا اشارہ میں صاف لفظوں میں نام لیتا ہوں، ہماری شریعت کو بچانے کا کام سینہ تان کر پارلیمنٹ کے اندر اگر کوئی کھڑا تھا تو وہ مجلس اتحاد المسلمین کا وہ لیڈر اسد الدین اویسی تھا۔ وہ ہمارا لیڈر اس معنی کر ہے کہ جب سارے دنیا کے
बड़े बड़े MP थे वहां पर चुप थे, लेकिन उन्होंने अगर शरीयत को बचाने का काम किया है तो वह हमारा है लीडर, हम मानते हैं। सियासी पहलू एतबार से उन्होंने हिंदू को भी, दलित को साथ लिया है और मुसलमान को साथ लिया है, जो कि बहुत ज्यादा गरीब, कुचले और दबे लोग हैं। सीमांचल हिंदुस्तान का सबसे गरीब इलाके के अंदर नाम लिया जाता है, लेकिन सीमांचल की बदहाली के लिए अभी रिपोर्ट पेश करने वाला कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ था। यही असदुद्दीन अवैसी ने गरीब, दलित, मुस्लिमों के लिए एक बिल पेश किया सीमांचल के तई, तो वही असदुद्दीन अवैसी है। तलाक के खिलाफ हिंदुस्तान की संविधान को सामने रखते हुए तलाक एक्ट, सिविल कानून को क्रिमिनल एक्ट में डालने वाला वो लोग गद्दार हैं जिन्होंने हमारी शरीयत की तरफ, शरीयत को बदलने की बात की। तन्हा आवाज बुलंद करने वाले कहां थे आप? कहां थे? मगरमच्छ के आंसू बाद में बहाते हैं। मासूम बच्चियों का अपहरण कर लिया जाता है, कभी कभी तो निहत्थे लोगों की हत्या कर दी जाती, उस वक्त आप कहां पर बैठे हुए होते हैं? बाद में आते हैं आप मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए। क्यों नहीं हिंदू मुसलमानों को लेकर आप फसाद पैदा होने से पहले फसाद को क्यों नहीं रोकने का काम करते हैं? जब फसाद हो जाता है तब आप दौरा करते हैं। हम आपके समझौते की बिल्कुल मुखालफत करते हैं। हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है। अगर असद अवैसी साहब ने अगर दलित के खिलाफ, दलित के लिए उनका हक लेने की बात की है तो हम उनके साथ हैं। बल्कि किसी भी मजलूम की आवाज कोई भी बंदा अगर उठाता है, हम अगर उठाते हैं तो हमारा साथ होना चाहिए। आप में कोई लीडर अगर उठाता है, आपके करीब का अगर कोई सियासी लीडर उठाता है, आपको उनका साथ होना चाहिए, उनका विरोध नहीं। अब हज़रात ने वीडियोस को देख लिए तो अब सोचिए कि महमूद मदनी साहब, इनकी जहनीत क्या है और ये किस तरह से बयान दे रहे हैं और ये क्या चाहते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं। कोई कहते हैं कि ये RSS के दलाल हैं, ये उन अपने ईमान को बेच चुके हैं वगैरह वगैरह। आपकी क्या राय है? आप भी ज़रूर अपनी राय को कमेंट में पेश कीजिएगा। भाइयों तक ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।